میں نے محبت کرنا اپنے رب سے سیکھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر 1000 مرتبہ بھی تم اپنی توبہ کی قسم توڑ دو اور ایک مرتبہ پھر میری طرف لوٹ آؤ تو میں تمہیں تھام لوں گا۔ محبت کا ایسا رتبہ، محبت کی ایسی مثال شاید ہی کہیں ملتی ہو، نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا سیکھیں۔ وہ اپنے بندے سے اس حد تک محبت کرتا ہے کہ کہتا ہے کہ تم 1000 مرتبہ بھی توبہ کی قسم توڑ دو، اگر 1000 بار تم توبہ کرو اور پھر بار بار 1000 ٹائمز اپنی توبہ کو توڑ دو، پیچھے ہٹ جاؤ اور اس کے باوجود پھر میرے پاس واپس آؤ، تو پھر بھی جب تم آؤ گے تو میں تمہیں تھام لوں گا۔ اس سے بڑی کیا مثال دے اللہ پاک آپ کو اپنی محبت کی، اپنی عظیم ہستی کی، کہ آپ کے دنیا میں ارد گرد رہنے والے آپ کی ایک غلطی کو معاف نہیں کرتے اور اللہ پاک آپ کی 1000 غلطیوں کو معاف کر رہا ہے۔ 1000 بار آ کر اس کے آگے جھک کر معافی مانگ لینے کے بعد پھر اگر آپ نے وہ گناہ کر دیا تو اس کے بعد بھی اگر لوٹ آتے ہیں تو وہ آپ سے ناراض نہیں ہوتا۔ کتنی ہی خوبصورت چیزیں ہیں نا یہ، کہ ہمارا رب اپنے شخص سے اتنی محبت کرتا ہے، اپنے انسان سے، اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کے ہر گناہ کو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ لیکن شاید آپ کے پاس ہی وقت نہیں ہے اپنے رب کو دینے کے لیے اور اس سے یہ کہنے کے لیے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں، میں آئندہ نہیں کروں گی، مجھے معاف کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ اپنے بندے کو کبھی بھی برے وقت میں نہیں ڈالتا۔ آپ کو ہی صرف اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں آتی، آپ اتنے مصروف ہیں، مصروفیت لائف اتنی بڑھ گئی ہے مصروفیت کہ آپ اس میں اس چیز کو ڈیفائن کرنا چھوڑ گئے ہیں کہ ہمیں کتنا وقت اپنے کام کو اور کتنا وقت اللہ پاک کو دینا ہے، کیونکہ کام ایک ایسی لالچ ہے کہ جو بس دل کرتا ہے جلدی سے کرتے چلے جائیں اور پھر اس کے بدلے میں کچھ عوض میں کچھ پیسہ کماتے چلے جائیں، اور پیسہ ایک ایسی ناکام چیز ہے جو انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے، اور بلکہ جس کے پاس پیسہ آ جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی اصلیت میں آ جاتا ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک کو وقت دینے سے، اس کے آگے اپنی چیزوں کو کہہ دینے سے معافیاں بھی مل جاتی ہیں، خوشیاں بھی مل جاتی ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں جو پہلے کبھی نہیں ہو رہی ہوتی۔ ٹھیک ہے، انسان غلطی کا پتلا ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، ہمیشہ انسان ایک جیسا بھی نہیں رہتا۔ جوانی میں بہت ساری مسٹیکس ہو جاتی ہیں، بڑھاپے میں بہت ساری مسٹیکس ہو جاتی ہیں۔ وہ مسٹیکس گانے سننے سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہیں، آپ کے کسی بھی طرح کے نماز نہ پڑھنے سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہیں، جھوٹ بولنے سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہیں، کسی کے ساتھ دھوکہ کرنے، حرام کمانے، کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہیں۔ لیکن جب آپ اللہ سے معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن 1000 بار معافی مانگنے کے بعد بھی اگر آپ دوبارہ جھوٹ بول دیتے ہیں، دوبارہ کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے آپ سے، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کو پھر سے معاف کر دوں گا، وہ آئے تو صحیح۔ لیکن چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ چلیں کل کر لوں گا، چلیں پرسوں کر لوں گا، چلیں پھر کبھی کر لوں گا، میں کل سے نماز شروع کروں گا، میں کل سے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دوں گی۔ لیکن ایسا نہیں ہے، جو کرنا ہے آج سے کرنا ہے، ابھی سے کرنا ہے اور اسی کو کرتے چلے جانا ہے۔ اور اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر نقصان دراصل صرف آپ کا اپنا ہے، کہ وہ دن جب قریب ہوگا، جس دن ناک میں کپاس ڈلی ہوئی ہوگی اور آپ کے اوپر گلاب کے پھول ڈالے جا رہے ہوں گے، تو اس وقت سے آپ کو کوئی نہیں بچا پائے گا اس ملاقات سے جو آپ کی اللہ سے لکھی ہوئی ہے۔ تو اس کے آگے کھڑے ہو کر کیا جواب دیں گے؟ ایک لمحے کے لیے رک کر اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا جواب دیں گے، سوچیں، تھوڑا سی دیر سوچیں کیا جواب دیں گے۔ ابھی آپ اگر بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں مجھے تو بس یہیں پر ویڈیو روک کر سوچیں کیا جواب دیں گے۔ کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ کیا کہیں گے میں نے کیا کیا تھا؟ تو اللہ پاک کو کچھ بھی کہنے سے بہتر ہے کہ اچھا کر لیا جائے، تاکہ آپ کے ثبوت کے طور پر وہاں پر بہت ساری فائلز بھری پڑی ہوں کہ یہ بہت اچھا تھا۔ آپ کا چہرہ، نورانی چہرہ بتا رہا ہوگا، آپ کا ماتھے پر نشان بتا رہا ہوگا کہ آپ نے اپنے رب کو کتنا زیادہ یاد کیا ہے اور کتنی محبت کی ہے اپنے رب سے۔ تو یہ تمام چیزیں، رب تو آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کے پاس رب سے محبت کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، ان بندوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جو خود اللہ کے محتاج ہیں۔ اپنے رب سے محبت کریں، اس کو ٹائم دیں، اس کے لیے ٹائم نکالیں، ٹائم نکالنے سے ہی ٹائم نکلے گا اور بہت ساری چیزیں آسان ہوتی چلی جائیں گی۔ دنیا میں آپ چیزوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں، بلکہ اس ہستی کے پیچھے بھاگیں جس نے آپ کو وہ چیزیں دی ہیں، تو وہ چیزیں بھی آسان ہو جائے گی اور ہستی بھی آپ کی ہو جائے گی۔ تو
ہستی بھی ایسی جو آپ کا انتظار کر رہی ہے کہ میرا بندہ کب لوٹ آئے گا. اے فرشتوں ذرا دیکھو نا کیا کر رہا ہے, کب آئے گا, کیا ہو رہا ہے, کب آئے گا, کیوں نہیں آیا, کب آئے گا. اور جب وہ لوٹ آتا ہے تو پھر مولا خوش ہو جاتے ہیں. اللہ پاک کہتا ہے کہ واہ بھائی واہ آ گیا, چلو اب اسے نواز دو, اسے بہت ساری نعمتیں, اسے خوشیاں, رحمتیں, معافیاں, سب کچھ دے دو. میرے بندے سے میں 70 گنا, ایک ماں سے زیادہ 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہوں, تو میرے بندے کو سب کچھ دے دو. دیکھو نا یہ لوٹ آیا ہے, دیکھو یہ توبہ کر رہا ہے. بہت ساری ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے اپنے اس بندے پہ جو شیطان کے راستے پہ نہیں چلتا. اللہ نے شیطان کے ساتھ ایک شرط لگائی تھی کہ دیکھنا جو میرے ہوں گے وہ میرے رہیں گے, اور جو میرے نہیں ہوں گے, جو سیدھی راہ پر چلنا پسند نہیں کریں گے, وہ تمہاری راستے پر چلیں گے جو کہ برائی کا راستہ ہے. تو بڑے فخر سے اس نے پراؤڈ کے ساتھ یہ بتایا تھا کہ جو میرے ہوں گے وہ میرے ہوں گے. تو اللہ کے اس فخر کو قائم رکھیں اور دیکھیں کہ ہاں ہم اسی لسٹ میں ہیں جس میں اللہ نے ہمیں شیطان کے آگے بتایا تھا کہ جو میرے ہیں وہ میرے رہیں گے. اب آپ کس کے ہیں یہ آپ کو پتہ, آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. بہتر ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی لسٹ میں رہیں, کیونکہ شیطان تو خوش ہوتا ہے جب دو لوگ فساد کرتے ہیں, شیطان تو خوش ہوتا ہے جب دو لوگ لڑائی کرتے ہیں, شیطان خوش ہوتا ہے جب دو لوگ غصہ کرتے ہیں, شیطان ہمیشہ خوش ہوتا ہے کہ جب دو لوگ ایک دوسرے کو ٹھکرا رہے ہوتے ہیں, توڑ رہے ہوتے ہیں, غیبت کر رہے ہوتے ہیں, جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں, کسی بھی طرح کا ایسا گناہ جو اللہ پسند نہیں کرتا, جب بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہا ہوتا ہے اور شیطان خوش ہو رہا ہوتا ہے. تو کائنڈلی شیطان کو خوش کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے رب کی ذات کو خوش کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کو وقت دیا جائے, ایک ایسا وقت جس میں آپ اور کچھ نہ کر رہے ہوں, کسی کے بارے میں نہ سوچ رہے ہوں, اور اس خوبصورت وقت کا فائدہ بھی اٹھایا جائے. اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کو بہت کچھ دے گا. اللہ آپ کی اس عبادت کو رنگ لگا دے گا اور آپ کی زندگی میں جتنے بھی مسائل ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے. آزما کر دیکھیں, اللہ تعالیٰ آپ کو نا امید نہیں کرے گا, آپ کے تمام مسائل جلد سے جلد حل کر دے گا. بہت سارے ایسے لوگ جو نا امید ہو چکے ہیں ان کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کی یہی آیت ہے کہ اس کا ترجمہ ہے کہ عنقریب ہم تمہیں خوش کر دیں گے. بہت کچھ سہ لیا ہے تم نے, عنقریب ہم تم کو خوش کر دیں گے. تو کوئی بات نہیں, اتنا برداشت کر لیا آپ نے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو سن رہا ہے, دیکھ رہا ہے. تھینک یو سو مچ فار لسننگ می آؤٹ ویورز. اللہ حافظ.